گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ العلق کا تذکرہ کیا تھا کہ جو سب سے پہلی وحی اللہ رب العزت نے صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، جس کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے پیدا کیا، پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کس طرح پیدا کیا، اور پھر تعلیم کا بتایا کہ اللہ کے نبی کو بغیر کسی استاد کے پاس بیٹھے پڑھے لکھے اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی علم سے نوازا۔ تو یہ سورۃ العلق کی ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج سورۃ العلق کا باقی حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے ہی کئی دفعہ عرض کیا کہ بعض آیتوں کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو، تو آگے جو بات آئے گی وہ بھی ایک خاص واقعے کے متعلق ہے، لیکن اس خاص واقعے سے متعلق ہمارے بھی آج کے زمانے کے بھی چند احکامات ہوں گے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قریب قریب تھوڑا آ جائے، تھوڑا قریب قریب آ جائے تو آپ تو ایک خاص واقعہ جو ہے نا ہمیں سورۃ العلق کے دوسرے حصے میں ملتا ہے۔ ابتدائی آیتیں تو پہلے نازل ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد جو باقی کا حصہ جو ہے یہ تھوڑی تاخیر سے نازل ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کچھ حصہ مکی ہوتا ہے، کچھ حصہ مدنی ہوتا ہے، کچھ حصہ پہلے نازل ہو جاتا ہے، کچھ حصہ بعد میں نازل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ العلق کی یہ صورتحال ہے کہ کچھ حصہ بہت پہلے نازل ہوا اور کچھ حصہ تھوڑی سی دیر کے بعد نازل ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو سب سے بڑا کافر اور سب سے بڑا اس زمانے کا فرعون ابو جہل وہ کھڑا ہوا تھا وہاں پر۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ روکنے کی کوشش کی کہ آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی نے نماز پڑھنی تھی، تو باقی اللہ کے نبی تو منع نہیں ہوئے، اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی نے نماز شروع کی۔ تو یہ اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کے ارادے سے یا قتل کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ آگے بڑھا، تو یہ جب ایک دم آگے بڑھا تو ایک دم پیچھے ہو کے بھاگ گیا۔ تو جب اس نے اس طرح کا دیکھا پیچھے ہو کے بھاگ گیا، اور کافر بھی دیکھ رہے تھے یہ پیچھے کیوں بھاگ گیا، بھائی آگے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو بعض کافروں نے پوچھا کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہوا، ابھی تو گئے تھے مارنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا اگر میں قریب جاتا ہے تو ایک خندق مجھے نظر آئی تھی جس میں آگ تھی، ایک خندق مجھے نظر آئی جس میں آگ تھی، اگر میں قریب جاتا تو اس میں پر والی چیزیں مجھے نظر آئیں تو وہ مجھے دبوچ لیتی۔ تو بعد میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر یہ قریب جاتا تو اس کو ختم کر دیتے، اس کی بوٹی بوٹی کو نوچ دیتے۔ تو ایک تو یہ خاص واقعہ ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی کو نماز سے روک رہا تھا، تو وہاں پر جو ہے نا فرشتے آگے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ صورتحال پیش آئی۔ تو یہ واقعہ بھی ہے، ساتھ میں 2-3 باتیں آج کے زمانے کے بھی ہوئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی انبیاء کرام کی امتیں آئیں، کسی پر بھی جو عذاب ہوا ہے نا وہ انکار کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سب نے دعوت دی لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے پڑھ لیا، لیکن عذاب نہیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں آیا۔ جب بھی اکثر عذاب آیا ہے نا وہ اس وجہ سے آیا کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو پریشان کیا، جب بھی انہوں نے پیغمبروں کو پریشان کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، حضرت یہ میری بات ہے آپ اس کو قبول کر لیں، آپ نہیں قبول کر رہے ہیں، میں نہیں قبول کر رہا جا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ قبول بھی نہیں کر رہے، الٹا جو ہے نا آپ مجھے تنگ بھی کر رہے ہیں۔ جیسا اللہ کے نبی طائف گئے تو طائف والوں نے بات نہیں مانی تو فرشتے فوراً اتر گئے، انہوں نے پتھر بھی مارے، تنگ بھی کیا، فرشتے فوراً اترے، اللہ کے نبی حکم دے دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں۔ تو جب بھی عذاب آیا ہے اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کی وجہ سے آیا۔ تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نبی کے ماننے والے بھی ہیں نا، اگر ان کو بھی کوئی بندہ زیادہ ستائے گا تو خیر ان کی بھی نہیں ہے، خیر ان کی نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ والوں کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، تو اللہ والے کسی کو کہتے نہیں اپنے رب سے کہہ دیتے ہیں۔ تو باقی بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب جب بھی نازل ہوا اس وجہ سے نازل ہوا کہ جب اگلے بندے جو ہیں وہ آپ کو پریشان کریں۔ دیکھیں میں جس طرح عام دنیا میں بھی حالت ہے کہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں آپ انکار کر دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے بھائی نہیں مانے 2-3 باتیں سنا دوں گا، لیکن اگر آپ مجھے مارنے پر آ جائیں، مجھے پریشان کرنے پر آ جائیں، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو اللہ کے نبی پر یا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی قوم پر جو عذاب آیا وہ اکثر جو ہے نا اللہ کے نبی کو وقت کے نبی کو پریشان کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو باقی بہرحال اس میں ابو جہل کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی، خبردار رہو یقیناً انسان وہ سرکشی کرتا ہے۔ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ خبردار رہو یقیناً انسان وہ سرکشی کرتا ہے، یعنی کہ دشمن بن جاتا ہے۔ اور استغنا، وہ سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ میں کرتا ہوں تفسیر، آگے اللہ فرما رہے ان الی ربک الرجعی، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔
خبردار رہو، یقیناً انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، دشمن بن جاتا ہے، اور رآہ استغنا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی کہ جو ابو جہل ہے یہ سرکشی کر رہا ہے، یہ دشمنی کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ ابھی آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سرکشی کیوں کر رہا ہے، اور رآہ استغنا، اس وجہ سے کہ یہ اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب لاپرواہ ہوتا ہے جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی کہ ابو جہل مال کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں تھا، اس کے پاس کافی زیادہ مال تھا، اور اولاد کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں تھا۔ تو اللہ نے بتایا خبردار، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھے۔ آج کل کا بھی یہی عمومی ماحول ہے ہمارے اعتبار سے کہ جتنے بھی معاشرے میں دیکھ لیں، جو بندہ مالدار ہوگا اور دین سے اس کا تعلق نہیں ہوگا وہ خرابی پیدا کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ خرابی پیدا کرے گا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کو زمانے میں کئی سینکڑوں لوگ گئے، شروع میں مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال کا غلط استعمال کیا، اپنے لیے بھی جو ہے عذاب کا باعث بنے، لوگوں کے بھی عذاب کا باعث بنے، جوئے میں لگا دیے، سود میں لگا دیے، فلاں فلاں لگا دیے، اور بعض لوگوں کو بھی لگا دیا۔ تو لہٰذا بعض اوقات یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ہمارے بہت زیادہ طبقہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا امیر نہیں ہے، ان کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اکثر جو ہے نا مال کے بعد انسان تھوڑا سا حد سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ہمارے سے جڑا رہے، یہ ہمارے سے جڑا رہے۔ اگر کسی کے پاس کم مال ہے، وہ بار بار مسجد آ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ اس بندے سے بہت درجے بہتر ہے جس کے پاس مال ہے وہ جو مسجد نہیں آ رہا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ مسجد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو لہٰذا مال کا نہ ہونا، اللہ نہ کرے کسی کے پاس مال نہ ہو، مال ہونا چاہیے، اپنی ضروریات کے لیے ہونا چاہیے، پیسہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اتنا پیسے کے پیچھے لگ جانا، اتنا دنیا کے پیچھے لگ جانا جو اللہ سے دور کر دے، یہ دنیا خراب ہے۔ باقی مال کمانا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، دکان پہ جانا چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے۔ اسلام میں اپنی حاجات کو پورا کرنا بھی ایک فریضہ ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی ضروری ہے، لیکن منع یہاں پر کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا آگے بڑھ جائیں کہ آپ کو دین کی ضروریات کا نہ بتاؤ، آپ کو نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نہ بتاؤ، تو پھر وہاں پر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ کشتی جب سمندر میں تیرتی ہے وہ تبھی تک تیرتی ہے جب پانی اس کے نیچے ہو، جب پانی اس کے اوپر آ جائے تو پانی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے لیے دنیا تب تک اچھی ہے جب ہم دنیا کے اوپر ہو، دنیا ہمارے اندر نہ ہو، دنیا ہمارے نیچے ہو، لیکن جب دنیا اوپر آ گئی، دنیا ہمارے اندر آ گئی تو وہ دنیا وبال جان ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہی بات ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے، سرکشی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے، مستغنی ہے ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز سے دے دی۔ ان الی ربک الرجع، آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں یقیناً تم آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ کتنا سرکشی کر لیں گے، کتنے ہم بلڈنگیں بنا لیں گے، کتنی جو ہے نا ہم لوگوں کو تنگ کر لیں گے، کتنا سود کھا لیں گے، آگے اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجع، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی کہ ہر بندے نے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو، سب نے مرنا ہے۔ ایک چیز ہے جس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے، تمام لوگ اس پر متفق ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے کہ مرنا ہے۔ کوئی قوم، کوئی دنیا، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے انکار کیا کہ مرنا نہیں ہے۔ ہاں، وہ مرنے کے بعد کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جو دوبارہ جنم ہوگا، ہندو جس طرح کہتے ہیں، اور کرسچن کہتے ہیں کوئی جنم نہیں ہوگا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے قبر کے بعد ایک حشر کے دن میں اٹھنا ہے۔ بات کے مسئلے اور ہیں، لیکن ایک مسئلے پہ سب متفق ہے کہ سب نے مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی، کتنی سرکشی کر لے گا، کتنا مستغنی ہو جائے گا۔ ان الی ربک الرجع، آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ اب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ جائیں گے، ہم نے بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو آگے وہ تھوڑا سا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب وہ ابو جہل اللہ کے نبی کو روکتا تھا۔ اور کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ روکتا ہے عبدا اذا صلی، ایسے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھنے آتے تھے تو یہ روکتا تھا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ روکتا ہے عبدا اذا صلی، اس بندے کو جو کہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا اگرچہ وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو، اللہ کے نبی تو ہدایت یافتہ تھے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس بندے کو روک رہا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، اور آگے خود اس کی بات کر رہے ہیں او امر بالتقوی، جو کہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور نیکی کا حکم بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ ابو جہل اس بندے کو روک رہا ہے، اس شخصیت کو روک رہا ہے جو ہدایت یافتہ بھی ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تبلیغ، اللہ کے نبی پر جب تبلیغ نازل ہوتی تھی، قرآن اترتا
کرتا تھا, خود بھی عمل کرتے تھے, لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کرتے تھے. آگے اللہ نے بتایا اور ایتن کذب اللہ, کہ آپ دیکھتے ہیں وہ شخص جو کہ آپ کو روک رہا ہے وہ خود جھوٹا ہے اور پیٹ پھیرتا ہے, یعنی کہ دین کی بات سے انکار کرتا ہے. تو یہ ابو جہل کی بات ہوئی, پہلے یہ بندہ روکتا ہے اور اس بندے کو روکتا ہے جو نیک ہے, اور خود اس کی حرکتیں یہ ہے کہ خود نماز بھی نہیں پڑھتا, خود جھوٹا بھی ہے, خود اسلام بھی نہیں لایا ہوا. اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں, جو نماز پڑھنے والے کو روکتا ہے اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جو نمازی کو پریشان کریں, جو نمازی کو پریشان کریں. اس کو یوں سمجھنا کہ ایک بندہ نماز پڑھا اور ساتھ میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا, تو ایک بندہ کو پتہ ہے کہ اگلا بندہ نماز پڑھ رہا تو وہ اونچی اونچی آواز سے تلاوت کرے, یہ نقصان کا باعث ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اکثر بڑے حضرات جو ہے نا معذرت کے ساتھ درخواست ہی کی جا سکتی ہے, بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, لیکن جب لوگ کافی زیادہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈسٹرب ہو جاتی بات ہے, کان تو لگے ہوئے ہیں تو ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو مسئلہ بنتا ہے. تو لہٰذا جو بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو یا اور ذکر اذکار کر رہا ہو تو قرآن پڑھنے والے بندے کو چاہیے کہ اپنی آواز کو نیچا کر لے تاکہ وہ نماز پڑھنے سے نہ روکے, تاکہ وہ نماز پڑھنے سے نہ روکے. لیکن ہمارے معاشرے میں نا بعض چیزیں ایسی ہیں جو اگر میں اور آپ بھی کر لینا پورا معاشرہ نمازی بن جائے, پورا معاشرہ کیا بن جائے, نمازی بن جائے. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں پر تبلیغ کی نسبت سے تو ہم نے ایک بندے کو دعوت دی, سر آج نماز پڑھ لیں. وہ بندہ آ گیا نماز پڑھنے, بڑی تعجب سے نا آنکھیں ایک دم اس نے کھولی, اچھا آپ نماز کی دعوت دینے آئے؟ میں کہا جی. وہ نماز پڑھی اس نے, تو نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا مولوی صاحب پتہ ہے میں کتنے سال بعد آیا ہوں؟ میں 6 سال بعد اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا. کیوں, کیا وجہ بنی؟ بھائی میں نماز پڑھا تھا یہاں پہ, ایک دن غلطی سے میں آ گیا ہوں فجر کی نماز پڑھنے, فجر نہیں پڑھتا تھا, تو اچانک ایک دفعہ میں آنکھ کھلی میں آ گیا تو ایک بندے نے مجھے تانا دیا لوگوں کے سامنے, تو کہاں سے آ گیا بھائی, فجر تو تیرے اوپر فرض نہیں ہے. بس یہ چھوٹی سی بات ہے اس کے بندے, حالانکہ اس نے مذاق کیا جس طرح ہم آپس میں دوسرے کو تانے دے دیتے ہیں, اور بھائی آیا تو بڑا مولوی, تو بتا مولوی بن رہا ہے, سانو گلا سنا رہے, ابھی بھی تو پڑھا ہے کہ ابھی علی پہ تو نے سیکھے تو ہمیں باتیں سنانے لگے. وہ تو بندہ اپنے سے مذاق کر رہا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات بندے کی طبیعت پر وہ ایسی بھاری چیز پڑ جاتی ہے وہ بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے. ہمارے کئی لوگ ہم سے دین سے دور ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کئی بار غصہ زیادہ آ جاتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں میں بات ہوتی ہے, کوئی بندہ چھوٹی سی بات کرے ایک دم آپ کی طرح بلر ہو جاتے ہیں, جذبات نہیں, ایسے نہیں, حرام ہے, نکلو یہاں سے, تم کون ہوتے ہو بتانے والے, اپنی شکل دیکھیے. تو بھائی تھوڑا سا نرمی سے معاملہ کرے, اگلے بندے کو اگر دین کی طرف لانا ہے نا تو اللہ کے نبی کے اندر بھی یہی خاصیت تھی, انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے فرمایا آپ کو بہترین اخلاق دیے گئے. مطلب یہ اخلاق کا مطلب یہ کہ اللہ کے دیکھیں, یہ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آئی, دین جو پھیلا ہے وہ تلوار سے کم پھیلا ہے, اخلاق سے زیادہ پھیلا ہے. آج کل مسلمانوں کے اوپر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں تلوار تلوار, جہاد جہاد, تو بھائی جہاد سے اتنا دین نہیں پھیلا جتنا اللہ کے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے. جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے, صحابہ کرام مسلمان ہوئے, وہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے ہوئے. جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہودی کا قرض لیا اور وہ قرض جب دوبارہ واپس لینے آیا تو اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی. اللہ کے نبی نے کہا اس کو تکلیف نہ دو, یہ اس کا میں نے قرض لیا ہوا, یہ مجھے باتیں سنا سکتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی حکم کرے میں اس کی گردن اتار دوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ, میں مقروض ہوں, یہ قرض دار ہے. تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی وہ مسلمان ہو گئے. تو بھائی ایسے کمال اخلاق اللہ نے دیے ہیں, اتنے پیار, تو لہذا پیار محبت سے بات کی جائے, کوئی نماز پڑھنے آ جائے اس کو پیار محبت سے لیا جائے تو یہ اچھی بات ہے. تو معاملہ یہی, یہ سمجھ آگی بات کہ نمازی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی بندہ آ رہا ہے وہ جیسی مرضی نماز پڑھے, رفع یدین کرے, رفع یدین نہ کرے, ہاتھ چھوڑ کر پڑھے, رکوع میں جانے سے اٹھ کے جو مرضی کرے, کچھ نہیں کہنا. مسجد میں آ گیا نا تو اللہ نے بلایا تو آیا نا, تو یہ اپنے اندر یہ حسن ظن پیدا کریں, ہر جگہ پر ڈٹ جانا, ہر جگہ پر جو ہے نا جس طرح بعض اوقات ہمارے میں سے بہت سے لوگ خواتین کو جا کے گھر جا کے ڈانٹتے نماز نہیں پڑھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھئی دین کا کام دین کے انداز سے کرنا چاہیے, دین کا کام شدت کے انداز سے نہیں کرنا چاہیے, شیطان کے انداز سے نہیں کرنا چاہیے. گھر میں بھی جا کے اگر بات کرنے کا موقع ملے تو بڑے پیار محبت سے محترمہ نماز پڑھی ہے ماں جی, نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ماں جی پڑھ لیں, یعنی کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی, شرم نہیں آتی, ٹائم دیکھیں یہ ہو گیا وہ, ایسے نہیں چلے گا. پیار سے, جذباتی بندہ, جذباتی مولوی, جذباتی کوئی بھی ہو عورت کہیں بھی نہیں چلتی. جو بندہ سخت بنتا ہے نا وہ مثال دیتے ہیں کہ سریے کی طرح, جو سریے کی طرح سخت بنتا ہے تو اس کو توڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. جو درخت کی طرح جھکتا ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس سے پھل لیتے ہیں. تو باتیں یہی کرنے کی یہی ہے کہ ہمیں معاشرے میں چلنا ہے تو ہم نے تھوڑا سا اپنے جذبات کو, اپنی زبان کو تھوڑا نرم کرنا پڑے گا. تو باقی بہرحال نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو تنبیہ کر رہے ہیں, اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا. ابو جہل کی ایک اور بات بڑی غلط تھی کہ جب یہ اللہ کے نبی کو کہتا تھا نا کہ بھائی نماز نہ پڑھو
تم یہاں پر، اور فرماتا تھا کہتا تھا کہ نماز اس لیے نہ پڑھو کہ میں اس مکہ کا بڑا ہوں، میرے ساتھ لوگ ہیں، اگر تم نے یہ کہا نا کہ تم نماز پڑھو گے تو میں اپنے جاننے والوں کو بلاؤں گا اور تم سے جانا بازی لے جاؤں گا، جس طرح ہم نہیں کہتے لڑائی ہو جائے پھٹا ہو جائے تم کہتے تم میں جانتا نہیں ہے، میرے 100 لوگ ہیں مجھے جاننے والے، ابھی آگے تجھے فیر مار کے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح ابو جہل نے یہ بدتمیزی کی اللہ کے نبی سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ آیتیں اتاری اور اس کا جواب دیا کہ بھائی جس طرح تمہارے جاننے والے ہیں نا، تمہارے ماننے والے ہیں، میرے بھی جاننے والے ہیں، میرے بھی ماننے والے ہیں، یعنی کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اگر تم اپنے جاننے والوں کو بلاؤ گے نا تو میں میرے جو جاننے والے ہیں جو فرشتے ہیں جہنم کے، میں انہیں بلاؤں گا تو میں جہنم میں دھکیل دوں گا، تو لہذا کسی اللہ والے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، خبردار رہو ہرگز اگر یہ بندہ باز نہیں ہے تو ہم اس کو اس کی پیشانی سے گھسیٹیں گے، پیشانی سے گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبہ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، اور خاطیہ جو کہ خطا کار ہے، یعنی کہ ابو جہل کی جو پیشانی تھی وہ زبان سے باتیں کرتا تھا، سر سے جو سوچتا تھا، یہ جو تمام باتیں وہ پورا وجود ہی کیا تھا، جھوٹا تھا اور خطا کار تھا۔ فلیدع نادیہ، اب اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے، اچھا وہ اپنے بندوں کو بلائے گا، فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہم مجلسوں کو بلائے، اپنے لوگوں کو بلائے، سندع الزبانیہ، ان قریب میں بھی اپنے مجلس والوں کو بلاؤں گا، یہ اس کے جواب میں بات کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھانے کے لیے، سندع الزبانیہ، ان قریب میں بھی جو ہے اپنے جو مجلس والے ہیں یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کو بلاؤں گا، مطلب اس سے یہاں پر فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کے محتاج نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ اگر وہ باز نہیں آ رہا اس کو باز آنا چاہیے، آخر میں یہ بتا دیا اللہ کے نبی کو تسلی دی، کلا لا تطعه واسجد واقترب، خبردار رہیں اے نبی جی آپ اس کی بات کو نہ مانیں، آپ سجدہ کرتے رہیں اور آپ قریب ہوتے رہیں، یعنی کہ آپ سجدہ کرتے رہیں آپ قریب ہوتے رہیں۔ اللہ نے بتایا کہ آپ اس کی بات نہ مانیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے اس کی بات نہیں مانی، تو فرض محال بعض اوقات باتیں کر دی جاتی ہیں کہ بھائی آپ ہمیں امید تو ہے کہ آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ واسجد، آپ سجدہ کرتے رہیں اور قریب ہوتے رہیں۔ اور ہمیں بھی یہاں سے ایک بات بتا دی اللہ کے نبی کے بعد، کلا لا تطعوا، اگر کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ بھائی ہماری 16 گھنٹے کی جاب ہے آپ نے کرنی ہے لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو آپ اس کی بات کو نہ مانیں، کلا لا تطیعوا، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، بڑی پیار محبت سے بات کریں، سر نماز فرض ہے میں نے پڑھنی ہے، نماز فرض ہے میں نے پڑھنی ہے، 5 منٹ 10 منٹ دے دیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں پر دین کے جو اصول ہیں اس کو توڑنے کی ذمہ داری ہمیں ہمارے ذمہ لگائی جائے تو اس جاب کو چھوڑ دیں، اس کام کو تھوڑے دن موقوف کر دیں، اللہ اس سے بہتر دے دیں گے، نماز وغیرہ کو نہ چھوڑیں۔ اور ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں کہ واسجد واقترب، آپ سجدہ کریں اور قریب ہو، یہ دونوں جو ساتھ لائے ہیں نا اس کا ایک بڑا تعلق ہے کہ اس نماز میں جو سب سے زیادہ اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان کی بات کو نہ مانیں بلکہ آپ سجدہ کرتے رہیں اور آپ نماز پڑھتے رہیں اور آپ میرے قریب ہوتے رہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، کسی اگر اللہ رب العزت پہلے مسلط نہ کرے کسی کو ہمارے اوپر، اگر کوئی خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے آ گیا تو بڑے پیار محبت سے اس سے بات کریں، نماز کے لیے آتے رہیں اور اللہ کے قریب ہوتے رہیں۔ اور یہ آیت سجدے کی آیت تھی، تو تمام لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی، تو یہ سورۃ العلق تھی، الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی۔ آئندہ سورۃ 3 ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔